السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان ماب نیچروں کی ماب نیچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں۔ سب سے پہلے دبا کے چل رہا جس طریقے سے باہر کی نیوز دلی، اگرچہ تو ترکی، جس میں رجب طیب اردگان جو ایک شیر اسلام، مرد مجاہد، جو مسلمانوں کے مسیحا کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے پورا یورپ، پورا امریکہ، ہر کوئی کوشش کرا، ان کی اپوزیشن کو پانی کے ویسا پیسہ بہایا، لیکن رب رکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ جیت حاصل کرے اور الحمدللہ پریزیڈنٹ صدر دوبارہ بن گئے۔ وہ ایک مرد مجاہد ہے، الحمدللہ۔ وہ تو خیر چلتے رہے گا، وہ آپ بعد میں دیکھیں گے۔ اب میں بتا دوں ہمارے دیش کی، جو یہ اس لیے بتایا میں، رجب طیب اردگان کا جو ذلیل ہو رہے ہیں، جو بے آبرو ہو رہے ہیں، یہ لوگ سیم ہمارے دیش میں جیسا ہو رہے ہیں ویسے ہو رہے ہیں۔ کسی کو دل میں تکلیف ہو رہی، کسی کو گردے میں درد ہو رہا، کسی کا گردہ پھول گیا۔ یہ سب جیسے ہی رجب طیب اردگان جیت گئے، وہ لوگوں کی کوششوں پہ پانی پھر گیا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے آپ لوگوں کو پہلے یہ اپڈیٹ دے دیا۔ دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے، آج سنیاسی کا آج فیصلہ آیا۔ فیصلے میں صاف الفاظوں میں سی جی آئی چندچوڑ صاحب نے کہہ دیا، اور اس نے جو ڈپلیکیٹ جو پیپریں ہاسپٹل کے جو رپورٹیں بنایا تھا، وہ تمام اسٹاف کو جیل میں بھیج دیا گیا ہے، اور وہ ڈاکٹروں کی سرٹیفکیٹ کینسل کر دیا گیا ہے، اور ان کو سزا کے طور پر 3 سال کی سزا وہ لوگوں کو ہو چکی ہے۔ جو اس کے کہنے پہ سنیاسی، ڈھونگی، جوکر، چندی چور کے کہنے پہ جعلی دستاویزات اور جعلی رپورٹس بنائے تھے کہ اس کو کینسر ہے، اس کو یہ بیماری ہے، اس کو بواسری ہوتی ہے، 24 گھنٹے میں سے 14 گھنٹے خالی جاتے رہتا، بیٹھتے رہتا، ٹھہرتے رہتا، ہگتے رہتا، یہ ساری چیزیں اس کے کہنے سے بنائے تھے۔ یہ تو خیر وہ لوگ قبول لیا، لیکن ان کے قبول کرنے سے اب فرق یہ پڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں غلط جو کرے ہیں، جو ڈپلیکیٹ دستاویزات جو رپورٹ بنائی ہے، اس کے اوپر سزا ہوگی ان کو۔ یہ چندی چور، یہ سنیاسی، یہ جوکر، یہ بندر کی نسل سوچا تھا، جس طریقے سے اسی کی پارٹی کی ایک ہے پرگیا ٹھاکر، جو معلوم ہے آپ لوگوں کو، وہ بھی ایک ایم پی ہے، ایک یو پی کے منسٹر ہے، انہوں نے منسٹری بھی دیے ہوئے ہے۔ انہوں نے پٹاخہ پھوڑی تھی ٹفن کے ڈبے میں لے کے آ کے، اسپاٹ پہ 36 جانیں لے لی تھی، وہ پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی کورٹ کو آتی تھی، ویل چیئر پہ بیٹھ کے گھستی تھی، اس کے بعد باہر نکلتی تھی تو ویل چیئر سے اٹھ کے نکلتی تھی۔ لیکن وہ ٹائم تھا موزی کا، موٹا بھائی کا، یہ ٹائم چندچور کا ہے، جو پوری آر ایس ایس پہ بھاری پڑے ہوئے، نہ ان کو کوئی ڈرا سک رہا، نہ خرید سک رہا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ چیز آ چکی ہے، جو ایمانداری سے یہ کام کر رہے ہیں۔ خیر ان چیزوں میں بغیر الجھے کہ میں آپ لوگوں کو خوشخبری یہ دے دوں، اب اس کو میں سمجھتا ہوں، جہاں تک میرا نظریہ اور میری سوچ ہے، اس کو کم سے کم 5 سے 6 سال کی یاترا پہ جانا پڑے گا، اس کو جیل ہوگی چھوگی۔ انہیں سنیاسی، جوکر، بونا نہیں بچ سکتا، اور خاص کر ان 27 کیسوں میں نہیں بچ سکتا جو معصوم بچوں سے لے کے ضعیف لوگوں کے گلے دبایا اس نے، وہ لوگوں کی جانیں لی اس نے۔ یہ سارے چیزیں ثابت ہو چکے ہیں، اور جس سے کرایا، پٹاخے پھڑایا اس نے،
اور مسلمانوں کو بولتے تھے پتھرے مارتے یہ مارتے. اب یہ پورے رنگے ہاتھ پکڑے گئے, یہ سب سامنے آگے اپنے منہ سے خوب بھول چکے ہیں یہ لوگ کہ سارے چیزیں کرنے والے, دنگے پھیلانے والے, دیش کے ماحول کو خراب کرنے والے اور مسلمانوں کا نام بدنام کرنے والے, مسلمانوں کا نام لینے والے, برقعے پہن کر, حجابیں لگا کر, رنگے ہاتھ پکڑے گئے یہ لوگ. اب کوئی چیز بچے بھی نہیں ہے. اور دو تو کل ہی ایسے پکڑے گئے ہوئے ہیں جو کالج کے اندر برقع پہن کے جا رہے تھے, 2 لنڈواں جو بجرنگ دل وشو ہند پریشد کے تھے. ان کا ایک الگ منصوبہ تھا, جا کے پٹاخہ پھاڑ دیں ادھر اور نام کس کا خراب ہو, مسلمانوں کا, اور برقعے کا نام کو بدنام کیا جائے. یہ سارے چیزیں اب ان کی, یہ سارے جتنے منصوبے, یہ سازشیں یہ لوگ رچے تھے اور جو سوچ رکھی تھی یہ لوگ, اب یہ ساری ناکام ہوئی. اب سوائے ان کو سزاؤں کے علاوہ اور کچھ ملنے والا نہیں ہے اس دیش میں. پہلی بات یہ بتا دوں آپ لوگوں کو. اب رہی بات جوکر کا کیا ہوگا, یہ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا. اب یہ معلوم ہے ہم کو کہ اس کو آ کے لے کے گئے. ابھی تک اپنے من مطابق, اپنے مرضی کے حساب سے انہوں بیچ میں جاتے تھے, سامنے پولیس کی گاڑیاں, پیچھے پولیس کی گاڑیاں, بیچ میں انہوں بارات کے ویسا ان کی مرضی سے جاتے تھے. اب ان کو غلیطہ دے کے, گلے میں جو ہے سو غلیطہ دے کے لے جایا گیا, جو ایک مجرم کو, ایک آتنکی کو, ایک بدماش کو لے جایا جاتا ہے, جو کہ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں, جو راستے بنائے, جس سے جو کام لینا ہے وہ لے لیتے ہیں. یہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون کیا کر رہا ہے. لیکن ہمارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو کیا ہوگا, ان کو کوئی کچھ نہیں کرے گا. ارے بھائی, تم اللہ ایسا بول کر اللہ کو چیلنج کرو گے, نعوذ باللہ, اللہ کے احکامات کو چیلنج کرو گے. ارے سب سے بڑا وہ پاک پروردگار اللہ رب العزت ہے, وہ راشد ہو, وہ باسط ہو, وہ غفار ہو, وہ جبار ہو, وہ ستار ہو, وہ رحیم ہو, کریم ہو. ان سے کوئی نہیں چیلنج کر سکتا, اس کو کوئی نہیں دہرا سکتا. اب جو وقت اذا ہو رہی ہے, لا الہ الا اللہ, صلاة الخیمات محمد الوسیلۃ الفضل عباس. بہرحال کیس سنے آپ نے, جب جیل کی بات ہوئی تو اللہ شاہد ہو گئے. لبیک, بہت جلد یہ یاترا پہ جانے والا ہے. اب کب جائے گا, کل جائے گا, پرسوں جائے گا, کیا فیصلہ ہوگا, انشاءاللہ اگلے ویڈیو کا انتظار کرو, آپ کو وہ بھی بتا دیں گے. اب انہوں بچ نہیں سکتے. انہوں جتنا گند پھیلانا تھا, جتنا ظلم مسلمانوں پہ کرنا تھا, جتنا ظلم دلتوں پہ کرنا تھا, جتنا ظلم سکھوں پہ کرنا تھا, جتنا ظلم کرسچنوں پہ کرنا تھا, سب کر دیے. اب انہوں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے. ان کا پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے, بدبو اٹھ چکی ہے. وہ کبھی بھی پھٹ سکتا, کبھی بھی پھٹ سکتا, اور ان کی ایسی سزا ملنے والی ہے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ چشم دید بنیں گے اس چیز کے, آپ لوگ گواہ بنیں گے اس چیز کے. اللہ سبحانہ تعالی
جو روئے ہیں، جو گڑ گڑائے ہیں، جو بلبلائے ہیں، جو دعائیں کی ہیں، ان سارے دعاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ آپ لوگ نمازوں کی پابندی کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا کے رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگرچہ ہم سے راضی رہے تو ہم کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیں گے، کبھی ذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ ان ذلیلوں کا انت ہوگا، ان پاپیوں کا انت ہوگا، ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب دیکھو کتنا پریشان بے حال ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ سنیاسی کو جس طریقے سے لے جایا گیا، میں وہ ویڈیو رکھتا تھا لیکن وہ ویڈیو کے اوپر اعتراض ہو جائے گا۔ اب ہم کو آم کھانے سے مطلب ہے، کھٹلی گننے سے نہیں ہے، اس کے گناہ گننے سے وہ مطلب نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے نتیجہ، ہم کو چاہیے انصاف، ہم کو چاہیے حق ہمارا۔ جو اس نے دبا رکھا تھا اور جو زیادتی کی تھی وہ ساری چیزیں نکل رہی۔ یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔